بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے حوالے سے آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آج تلاوت کی ہے، آج کی گفتگو کا آغاز اس کے سادہ سے ترجمے سے ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو اصل کائنات ہے، جو ماخذ کائنات ہے، جو سرچشمہ کائنات ہے، اس پر گفتگو کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین ایک بند جز تھا اور پھر ہم نے اس کو کھولا، ہم نے اس کو تقسیم کیا اور اس سے کائنات کو تخلیق کرتے گئے، کائنات کو بناتے گئے، کائنات کو بڑھاتے گئے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانبیاء کی اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مدینہ سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ آپ مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے مکہ میں موجود تھے، اور آپ کا ذکر مدینہ اور مکہ سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ آپ مکہ میں تشریف لانے سے پہلے اپنی والدہ محترمہ کے رحم میں موجود تھے، اور صرف آپ کا ذکر آپ کی والدہ کے حوالے سے ہی شروع نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے آپ اپنے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں موجود تھے، اور سیدنا عبداللہ سے ہی آپ کا ذکر نہیں شروع ہوتا۔ آپ اگر اسی طرح تاریخ کے اوراق میں پیچھے ہٹتے جائیں گے تو آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مختلف اوراق اور صفحات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جب بات حضرت آدم علیہ السلام پر پہنچتی ہے تو اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ سمجھ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود آپس میں کس طرح جڑا ہوا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین کی طرف بھیجا
تو آدم علیہ السلام اللہ سے معافی اور استغفار اور توبہ کرتے رہے، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ فناسیہ ولم نجز لہو عزما، کہ میرا آدم پر نسیان طاری ہو گیا تھا، اس کے ارادے میں میری معصیت، کوتاہی اور غلطی نہیں تھی۔ رب خود کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، مگر پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اس لیے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ ملائکہ ہیں، جو غلطی کر کے ڈٹ جاتا ہے اور اپنی غلطی کو صحیح کہتا ہے وہ ابلیس اور شیطان ہے۔ اور آدم کیا ہے کہ نسیان کو غلطی سمجھ کر اللہ سے استغفار کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام برسہ برس تک اللہ سے دعا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، مگر اپنے توجہ رحمت نہ فرمائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آخری بار جب دعا فرما رہے تھے، اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے، تو معنی آپ کے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ اس نام کا وسیلہ پیش کروں کہ جس نام کو میں نے اپنی پیدائش سے پہلے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا پایا۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھ میں روح پھونکی تو میری آنکھ کھلی اور میں نے عرش کا ماتھا دیکھا، عرش کا جھومر دیکھا، تو وہاں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یقیناً میری پیدائش سے پہلے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ یقیناً اللہ کا محبوب ہوگا۔ تو ہوا بھی ایسے ہی، آپ نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور جبرائیل امین نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو بشارت اور خوشخبری دی۔ اور اس جگہ روایت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ یہ روایت کا کہ آدم اگر میرے حبیب کا وسیلہ ہی پیش کرنا تھا تو قیامت تک آنے والے گنہگار انسانوں کو اپنی اس دعا میں شامل فرما لیتا، تو میں ان سب کی معافی کا تو اسے وعدہ کر لیتا۔ اور دوسرا حصہ اس روایت کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم، جس کا نام تو نے اپنی دعا کی بخشش کے لیے بطور وسیلہ پیش کیا، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، آدم میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ حضور متى وجبت لک النبوۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْ جَدَلٌ فِي طِينِهِ، کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جب تخلیق فرما رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ ابھی پانی اور گارے میں کھیل رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ اور ایک اور روایت میں کہ صرف نبی ہی نہیں، وہ آنا خاتم النبیین، کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ گویا آدم علیہ السلام کی توبہ سے حضور کا ذکر نہیں شروع ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تخلیق آدم سے پہلے موجود تھا۔ ذکر اسی کا ہوتا ہے کہ جو خود موجود ہو، معدوم کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آدم کی تخلیق سے پہلے نبی تھا، نہ صرف نبی تھا بلکہ خاتم الانبیاء تھا، اور میں نے آدم کو پانی اور مٹی میں اس وقت منجادلن بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آدم کی تخلیق سے بھی شروع نہیں ہوتا، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے آدم، اے جابر،
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو ایک دفعہ اپنے ذہن کے سارے اعتراضات اور سارے خدشات کو ایک طرف نکال کے اس موضوع کو آج سن لیں، تاکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی عظمت، بلندی اور رفعت سمجھ آ سکے۔ اور جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ قرآن اور سنت سے ہوگا، اور میرے آج کی اس پروگرام سے آپ صرف اپنے آپ کو انشاءاللہ تیار کر پائیں گے کہ آپ اس موضوع پر خود قرآن و سنت کے مطابق اور اس کی روشنی کے مطابق آپ جستجو و تحقیق کا سفر شروع کر سکیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی حدیث میں ایک طویل وضاحت ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے مجھے تخلیق فرمایا، اور پھر میں اس کی مشیت و ارادے کے مطابق سیر کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی اور لوح و قلم پیدا کیا، اور دوسرے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتے، اور اس کے بعد باقی فرشتے، اور پھر اس نور کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی، اور پھر جو حصہ چوتھا حصہ تھا پھر اس کو تقسیم فرمایا، پھر اس سے باقی کائنات کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین کرام، قرآن نے بھی یہی بات کی ہے، کانت رتقا، کہ یہ کائنات، زمین و آسمان ایک جڑی ہوئی چیز تھی، ففتقناہما، پھر اسے پھاڑا گیا، چیرا گیا، تقسیم کیا گیا۔ اور حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کائنات کوئی ایسے جز سے بنا ہے جسے لوگ جز لا یتجزا سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جز کو تقسیم فرما کر تقسیم فرما کر پھر اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اگر اس بات کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، اور احادیث مبارکہ اس آیت کی تائید کرتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو ساری کائنات سے پہلے بیان کیا گیا، تو اس کے ماننے میں حرج کیا ہے؟ نہ کوئی عقلی طور پر یہ محال ہے، نہ شرعی طور پر یہ محال ہے، نہ عادتاً یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے ساری کائنات میں اپنا محبوب بنایا، جس کے سر پر امامت کا تاج سجایا، اگر اللہ تعالیٰ اس اپنے حبیب کو، اس اپنے محبوب کو سارے کائنات کی اساس اور بنیاد بنائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تو انہوں نے درخواست کی، ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی،
میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اگر تو اسے دیکھ کے برداشت کر گیا تو پھر صفت کے مشاہدہ کرنے کے بعد میں تجھے مشاہدہ ذات کے منزل پر بھی فائز کر دوں گا۔ مگر ہوا کیا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی پھینکی تو پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آنے والے سردار جو زیارت کے اللہ کے دیدار کے خواہش مند تھے وہ مر گئے۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے کہا سبحانک تبت الیک، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے وہ چیز طلب کر بیٹھا کہ جس چیز کے اہل تو نے مجھے نہیں بنایا، وہ صلاحیت، اس چیز کی صلاحیت ابھی تو نے میرے اندر نہیں رکھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کی گئی ہے 70 سردار جو مر گئے ان کو بھی اللہ زندہ کر دیں، تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ تعالیٰ نے 70 سرداروں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ مجھ سے پہلے تو نے بلا واسطہ کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، واسطے سے گفتگو کرتا تھا، مجھے تو نے شرف بخشا، مجھ سے بلا واسطہ تو نے گفتگو کی، کیا کوئی تیرے نبیوں میں رسولوں میں کوئی ایسا رسول اور ایسا نبی ہے کہ جو تجھ سے کلام بھی میری طرح کرے اور تیرا دیدار بھی کرے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کو سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اور سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ حدیث جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور منزلت ظاہر ہو، ہمیں اس حدیث کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دینا چاہیے، یہی احترام مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، ہاں ایک ذات ہے کہ جو میرا دیدار بھی کرے گی اور مجھ سے کلام بھی کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا وہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا تعارف بھی کرایا اور حضور کی شان بھی بیان کر دی، اور وہ فرمایا کہ موسیٰ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان پیدا نہ کرتا، شمس و قمر پیدا نہ کرتا، بحر و بر پیدا نہ کرتا، لیل و نہار پیدا نہ کرتا، جن و انس پیدا نہ کرتا، جنت و دوزخ پیدا نہ کرتا، انبیاء اور رسل پیدا نہ کرتا، ملائکہ پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں اپنے اس حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس حدیث میں کون سی ایسی بات ہے جو خلاف شرع ہے؟ نہ اعتقادات کے حساب سے اور نہ ہی انسانی عملی زندگی کے اعتبار سے اس میں کوئی نعوذ باللہ ایسی کوئی قباحت ہے کہ ہم اس پر کوئی نقطہ اعتراض کھڑا کریں۔ یدی سر سے پاؤں تک، الف سے یہ تک حضور کی عظمت پر ایک گفتگو کر رہی ہے، واضح کر رہی ہے حضور کی گفتگو، حضور کی عظمت کو، حضور کی شان کو۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا سبب تخلیق مان لیا جائے اور ماخذ تخلیق مان لیا جائے کہ جس کی تائید قرآن و سنت میں موجود ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کا سبب اور ماخذ اسی کو بنانا تھا کہ جو اس کا محبوب ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں۔ وہ حدیث مبارک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اکٹھے ہو کے گفتگو کر رہے تھے، تو آپ ایک طرف کھڑے ہو کے سن رہے تھے، کیونکہ حضور دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے جو تربیت کی ہے اپنے صحابہ کی، کیا وہ جب مجھ سے اٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا یارو حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ وہ صفی اللہ ہیں۔ دوسرے صحابی بولے اور نبیوں کی عظمت بیان ہو رہی تھی اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بیان کر رہے تھے۔ ان کا یار حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح کی شان بھی دیکھو کہ وہ نجی اللہ ہیں۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی شان تو دیکھو کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا حضرت اسماعیل کی شان دیکھو کہ وہ ذبیح اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی شان دیکھو کہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کی شان دیکھو کہ وہ روح اللہ ہیں۔ بس گفتگو صحابہ کی اس مقام تک پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بڑھایا اور صحابہ کی طرف تشریف لے گئے، فرمایا الا وانا حبیب اللہ، اور ذرا سنو اور دیکھو
کہ رب نے مجھے جو مقام دیا ہے وہ ہے حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی ذبی ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی روح اللہ ہے، مگر میری شان تو دیکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں۔ حبیب اللہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ ساری صفات، سارے اوصاف، سارے کمالات جس میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہلاتا ہے حبیب اللہ۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو آقا تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اوصاف کو تقسیم کیا تو کائنات کی حسن اور جمال وجود میں آ گیا، نبوت اور رسالت وجود میں آ گیا، علم، فقاہت، تدبر، تحقیق وجود میں آ گئی، اخلاق وجود میں آ گئے، اخلاق عالیہ وجود میں آ گئے۔ تو یہ سارے جو کمالات جب اکٹھے کیے جائیں تو اس کا نام رخ والضحیٰ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے جتنا قرآن و سنت کو پڑھا اور دیکھا اور سمجھا، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ نچوڑ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہوتا ہے خدا کے ذکر کے فوراً بعد، اور وہ کس طرح کہ وہ اللہ خالق کہلایا جب اس نے مصطفیٰ کو تخلیق کیا، اور حضور کو تخلیق کرنے سے پہلے وہ مقام خالقیت پر بالفعل جلوہ گر نہیں تھا۔ بالفعل جلوہ گر وہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، پھر حضور کا نور سیر کرتا رہا، پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ مان حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد شروع ہوتا ہے، جس طرح کسی شاعر نے کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدحت بیان کرنا اے انسان تیرے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ثنا اور وصف تو وہ کمال ہے کہ جس کو خود خدا بیان کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے ذکر کو بلند کرنا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بھی ذاکر ہیں ذکر مصطفیٰ کے، اور اللہ بھی ذاکر ہے ذکر مصطفیٰ کا، مگر ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بلند ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور کا ذکر بلند ہو جاتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں عزتیں، رفعتیں، شان، کمال، لوگوں کا احترام، محبت حاصل ہوتا ہے۔ یعنی حضور کے ذکر ہم کرتے ہیں تو اس ذکر کے سبب ہم بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے جسے خود رب کائنات بلند کر رہا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو یتیم، بے سہارا اور مسکین ہوتے ہیں، دین حاصل کرتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، پھر دین بیان کرتے ہیں، رب ان کی عزتیں وقت کے حاکموں اور بادشاہوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس سب کی وجہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مان خدا کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یہ مت سوچیے کہ ایک عام بچے کی طرح کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے
تو اس کا وجود ہوتا ہے اور وہاں سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں جگہ پیدا ہوا، بچپن فلاں جگہ گزارا اس نے، جوانی فلاں جگہ گزاری اس نے، بڑھاپا فلاں جگہ پہ دنیا سے چلا گیا، یہ اس نے کارنامے سر انجام دی۔ حضور کا ذکر ولادت سے نہیں شروع ہوتا، دنیا کے سب عظیم لوگوں کا ذکر ان کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کائنات کا ذرہ بھی نہیں بنا تھا، کائنات کا وجود تک نہیں تھا۔ ناظرین کرام، ہم کیوں بھول جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے؟ ہم اس پہلو کی طرف کیوں نہیں آتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت بیان کرتے ہیں، ہر شخصیت کی سیرت بیان کرنے سے پہلے اس کا نقطہ آغاز بتایا جاتا ہے۔ میرا، آپ کا، دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کا جو نقطہ آغاز کیا ہے کہ جب وہ ماں کے شکم اتھر سے باہر آتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا نقطہ آغاز شکم مادر سے باہر آنا نہیں ہے۔ میں سیرت نگاروں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے والوں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، سیرت پر لکھنا ہے یا سیرت پر بولنا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو نقطہ آغاز ہے وہاں سے گفتگو شروع کرو۔ وہ عام آدمیوں سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر کا نقطہ آغاز ہے وہ حضور کی ولادت، برتھ نہیں ہے، نہ ولادت ہے، نہ پیدائش ہے، نہ برتھ ہے۔ یہ تو 14 صدیوں کی بات ہے، حضور کی پیدائش 14 صدیوں سے ہے، 14 صدیوں پہلے سے ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ آغاز ولادت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نقطہ آغاز آپ کو اس وقت سے نظر آتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے اخذ کر رہا تھا، تخلیق کر رہا تھا۔ کائنات کا اخذ، ماخذ، سرچشمہ کسی چیز کو تو بنانا ہوگا، کہ جس طرح ہم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ وہ مٹی سے تخلیق ہوئے، حضرت حوا کا بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کا بیان کرتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں تھی ان کی۔ تو اسی طرح کائنات کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بھی تو بتانا ہوگا۔ جب وہ بتائیں گے تو وہ جو نقطہ آغاز ہے وہ نقطہ آغاز ذات رحمت للعالمین ہے۔ اور میں حیران ہوں اس بات پر کہ مستشرقین میں جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ تو خالق ہے نا، اللہ کے بعد جو سب سے پہلے مخلوق جسے اللہ نے تخلیق کیا وہ خلقت مصطفیٰ ہے، تخلیق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تخلیق حقیقت مصطفیٰ ہے، تخلیق حقیقت محمدی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نقطہ تخلیق مصطفیٰ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی وصف، کسی بھی شان اور کسی بھی کمال پر نقطہ اعتراض اٹھانا یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے، سبب کا ذریعہ نہیں ہے۔ احادیث میں اور تفاسیر میں علماء، مفسرین، محدثین اکثر فرماتے ہیں قرآن و سنت کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے
کہ لا تتفکروا فی اللہ تفکروا فی آلاء اللہ، کہ اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو، تفکر نہ کرو۔ رب کی ذات میں تفکر کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کہ اللہ کو کب پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، کب پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا۔ اگر اللہ کی ذات میں فکر کرو گے، تفکر کرو گے تو دماغ معوف ہو جائے گا، اس لیے کہ اس چھوٹے سے دماغ میں تو یہ رب کی کائنات نہیں، اس کا ادراک نہیں سما سکتا، تو خالق کا کیسے سمائے گا ادراک؟ نہیں سما سکتا۔ رب کی کائنات کو سوچو کہ زمین پیدا کی موجود ہے، آسمان موجود ہیں، درخت موجود ہیں، دریا موجود ہیں، پہاڑ موجود ہیں، دن بدل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں۔ ان چیزوں پر غور کرو کہ ان کو بدلنے والا کون ہے، تو تمہیں یہ اللہ کا راستہ دکھا دیں گے کہ جو یہ سارے کام کرنے والا ہے وہ خدا ہے۔ اور میں آپ کو اسی مقولہ کی روشنی میں، اسی فرمان کی روشنی میں آپ کو اس طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مت سوچا کرو، مت تفکر کیا کرو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادراک انسان اور بشر کے فہم میں نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور مناقب اور فضائل بیان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کے اپنے عمل کو درست کرو۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا بخاری شریف میں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ارشاد نبوی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ میری حقیقت کو لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کا پہچان اور ادراک میرے رب کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جب رب کے علاوہ مصطفیٰ کی حقیقت کا ادراک کوئی کر نہیں سکتا تو پھر یہی کہنا چاہیے نا کہ اللہ کی ذات میں بھی تفکر نہ کرو، اس لیے کہ بھٹکنے کا خدشہ ہے، مگر اللہ کی نعمتوں پر تفکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تخلیق حقیقت مصطفیٰ پر نہ غور کرو، صرف اس کا ذکر سن لیا کرو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمتوں والے ہیں۔ اور جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ آپ کے فضائل سوچیں، مناقب سوچیں اور اعمال کو سوچیں، تاکہ ہم فضائل و مناقب سن کر ہمارے اندر شوق پیدا ہو، تاکہ ہم عمل کی طرف بڑھ سکیں، اور عمل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، عمل ہی سے، عقیدے کے بعد سب کچھ عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو حضور کی محبت میں ڈبوئے رکھیں، اور اپنے عمل کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔